أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب ويعلمهم الكتاب والحكمة
أنت العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم عالم رنگ و بو تیری شان جل جلالہ اے خدا عالم رنگ و بو تیری شان جل جلالہ ہے ہر ایک گمان سے بلند تو تیری شان جل جلالہ تیری شان جل جلالہ تیرا عکس کونوں مقام ہے تیرا نور سارے جہاں میں ہے تیرا عکس کونوں مقام ہے تیرا نور سارے جہاں میں ہے تیرے اذن سے ہے ہر ایک نمو تیری شان جل جلالہ تیری شان جل جلالہ اے خدائے مجھے وصف صدق مقال دے مجھے ایسے سانچے میں ڈھال دے مجھے ایسے سانچے میں ڈھال دے کہ میں کر سکوں تیری گفتگو تیری شان جل جلالہ کہ میں کر سکوں تیری گفتگو تیری شان جل جلالہ تیری شان جل جلالہ کبھی غفلتوں میں جو دل گرا تیرے نام ہی
سے سکون ملا، تیرے نام ہی سے سکون ملا، تیرے ذکر سے ہے رواں لہو، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، تیرا وصف عین محال ہے، تیری ذات کا یہ کمال ہے، تیری ذات کا یہ کمال ہے، نہاں بھی تو ہے عیاں بھی تو، تیری شان جلالہ، تیری شان جل جلالہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، اس رمضان المبارک میں جہاں ایک طرف کووڈ کی وجہ سے زندگی نارمل نہیں ہے، وہیں اور بھی بہت ساری وجوہات ہو جاتی ہیں جن کی وجہ سے انسان کو تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ روزہ دراصل نام ہی برداشت کا ہے، تحمل کا ہے، ضبط کا ہے، تقویٰ کا ہے، قناعت کا ہے۔ یعنی کوئی شخص جو روزہ رکھتا ہے وہ اگر تقویٰ کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دے، وہ اگر برداشت کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دے، تحمل کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دے، تو پھر یہ روزہ نہیں رہ جاتا۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ اس ماہ مبارکہ میں سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ جہاں اللہ تعالیٰ کے حکم پر تمام چیزوں سے اجتناب کر رہے ہیں جو کہ حلال چیزیں ہیں، عام زندگی میں یہ تمام حلال چیزیں ہیں جو کہ روزے کی حالت میں حرام قرار دے دی جاتی ہیں، یعنی آپ روزے کے اوقات کار میں ان چیزوں کا استعمال نہیں کر سکتے۔ تو جہاں اللہ کی رضا کی خاطر آپ اپنی تمام وہ حلال چیزیں بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو وہاں آپ جھوٹ کیوں نہیں ترک کر سکتے، وہاں آپ غیبت کیوں نہیں ترک کر سکتے، وہاں آپ یعنی ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، ایک دوسرے کی دل آزاری کرنا یا انتشار کی بات کرنا یا غصہ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ جب آپ تمام حلال چیزیں روزے میں چھوڑ دیتے ہیں تو تھوڑی سی ایفرٹ اور کر لیں۔ تمام وہ عام چیزیں جو دنیاوی طریقے سے انسان کو کبھی کبھی بہت یعنی جسے کہنا چاہیے سپرمیسی عطا کر دیتی ہیں، انسان سمجھتا ہے جی میں بڑا سپر ہو گیا، میں نے کسی کا مذاق اڑا دیا اور کسی سے جھوٹ بول دیا، کسی کو بے وقوف بنا دیا۔ لیکن ناظرین، آپ کو بات بتاتا چلوں کہ دراصل آپ اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہے ہو۔ تو بہرحال یہ زندگی جو ہماری ہے اسے آسان بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اسے مشکل نہیں بنانا چاہیے۔ آپ کی زندگی جتنی سادہ ہوگی، وہ لوگ جو آسائشوں سے دور رہتے ہیں ان کی زندگی بڑی آسان رہتی ہے۔ تو ناظرین، ہمارا ایک سیگمنٹ ہے خاص طور پہ آسان زندگی، جس میں کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ زندگی کو آسان کیسے بنایا جا سکتا ہے، اور علامہ اشرف قادری صاحب ہیں جو کہ بانی و چیئرمین ہیں قادری قریشی فاؤنڈیشن کے، وہ روزانہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، کہنا چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ٹاپک ہے، آج چھٹے رمضان میں آپ کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج کا ٹاپک بہت اہم ٹاپک ہے، اسلام کے جو اراکین ہیں ان کے متعلق۔ آج
جو اسلام کا بنیادی رکن ہے زکوٰۃ، آج اس پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ مصیبتوں نے جو تمہیں گھیرا ہے تو درود پڑھو، مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، آزمائشوں پہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص مجھ پر دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ کتنی پیاری بشارت ہے، کتنی پیاری بات ہے۔ جو شخص 1 مرتبہ درود پاک پڑھے گا دنیا میں ہی اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ اسلام کا بنیادی رکن۔ اسلام کی عمارت 5 بنیادی اراکین ہیں، جو رکن ہیں اس کے، وہ کیا ہیں 5 بنیادی رکن؟ سب سے پہلے تو بندے کا توحید، یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد نماز، اس کے بعد روزہ، اس کے بعد زکوٰۃ، اور پھر حج۔ زکوٰۃ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلڈنگ میں سے اگر کوئی پلر نکل جائے تو وہ بلڈنگ مضبوط نہیں رہتی، وہ عمارت مضبوط نہیں رہتی۔ تو اس کا یہ بنیادی رکن ہے زکوٰۃ۔ اگر کوئی شخص باقی تمام عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج بھی کر لیتا ہے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا، تو اس نے اسلام کے جو اراکین ہیں، جو رکن ہیں، ان پر عمل نہیں کیا۔ زکوٰۃ سن 2 ہجری میں فرض ہوئی۔ زکوٰۃ رمضان کے روزوں سے پہلے فرض ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو ارشاد فرمایا کہ مالداروں سے زکوٰۃ جمع کی جائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو زکوٰۃ نہ دے وہ گناہ گار ہے۔ اب زکوٰۃ کتنی ہے، کس طرح دینی ہے، اس کے بارے میں کیا ہے؟ زکوٰۃ سونا، چاندی اور مال تجارت کے اوپر ہے، اور یہ 2.5% آپ نے ادا کرنی ہے۔ یعنی اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا یا اس کے مساوی رقم سامان تجارت یا ضرورت اصلیہ سے زیادہ ہوگی، اور وہ رقم 1 سال یعنی صاحب نصاب ہونے کے بعد 1 سال اس پر گزرا ہوگا، تو اب یہ زکوٰۃ دے گا اس مالیت کا 40واں حصہ، یعنی 2.5% یہ زکوٰۃ دینی ہے۔ اسلام کا رکن ہے، اور اسلام کا جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح امیر آدمی یعنی جو صاحب استطاعت ہے اس پہ حج فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے۔ یہاں جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے بڑی آسانی ہے کہ یہ ان کے لیے نہیں ہے، یہ فرض مالداروں کے لیے ہے کہ جو مال والے ہیں، جو صاحب حیثیت ہیں، انہیں یہ فرض پورا کرنا ہے، ورنہ گناہ گار ہوں گے۔ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا، کل بروز قیامت اس کا مال ایک گنجی سانپ کی شکل میں اس کے گلے میں توق بنا کے ڈال دیا جائے گا، اور وہ اس کو ڈسے گا اور کہے گا میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا مال۔ اسی طرح اگر کوئی شخص زکوٰۃ نہیں دیتا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج کی رات تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے آگے پیچھے سے چیتڑے لٹک رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام سے ارشاد سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے، اور ان کا حال یہ ہے کہ ان کے آگے پیچھے چیتڑے لٹک رہے ہیں، اور کھانے کے لیے ان کو آگ والی گھاس دی جا رہی ہے، توہڑ دیا جا رہا ہے، اور
وہ مال ان کے لیے عذاب بن گیا ہے. زکوٰۃ نہ دینے کا یہ عذاب. اسی طریقے سے جو شخص زکوٰۃ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اور ہماری دی ہوئی روزی سے ہماری راہ میں خرچ کرو. یعنی یہ مال کس کا ہے؟ یہ مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. بندہ جو کہتا ہے یہ مال میرا ہے، میں نے اسے کمایا ہے، بڑی محنت سے کمایا ہے، دن رات ایک کر کے کمایا ہے. بے شک آپ نے دن رات ایک کیا ہو، آپ نے محنت کی ہو اس کو حاصل کرنے میں، لیکن یہ مال اللہ کا ہے اور آپ نے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اور زکوٰۃ دینے سے میں آج آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، مال گھٹتا نہیں بڑھتا ہے. زکوٰۃ کے لغوی معنی ہیں، زکوٰۃ کے جو میننگ ہے وہ ہے طہارت اور افزائش. یعنی جب بندہ زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کے مال کی صفائی ہو جاتی ہے اور اس کے مال کی افزائش ہوتی ہے، یعنی اس کا مال بڑھتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد زکوٰۃ کو مال کا میل کچیل کہا گیا ہے کہ زکوٰۃ ادا کر کے اس کا میل کچیل الگ کر دو اور اس کی طہارت کرو. اور جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں ان کا مال بھی محفوظ ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مالوں کو محفوظ کر لو. اور جو یعنی ایک طریقے سے اللہ ہی کا مال ہے، اللہ ہی کے بندوں کو دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب آپ اس میں دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ بھی فرماتا ہے اور جو مال آپ کا ہے وہ محفوظ بھی ہو جاتا ہے. کتنی پیاری بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ فرض ہے آپ کو پورا کرنا ہے، آپ پہ لازم ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بے پناہ آپ کو ثواب دیتا ہے اور آپ سے اللہ راضی ہوتا ہے. کل بروز قیامت آپ کا جو شخص زکوٰۃ دے گا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا. ایک اور صفات بھی ہوتی ہے زکوٰۃ دینے والوں کی کہ اکثر جو زکوٰۃ دینے والے لوگ ہوتے ہیں وہ سخی ہوتے ہیں، انہیں سخی کہا گیا ہے. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو سخی ہوگا، جنت میں ایک درخت ہے تو جو سخی ہوگا وہ شاخ اسے پکڑ لے گی اور یہاں تک کہ اسے پکڑے رہے گی کہ جنت میں داخل کرا دے گی. اور جو بخیل ہوگا، جو کنجوس ہوگا، اسے جہنم کی ایک شاخ پکڑ لے گی اور جب تک کہ پکڑی رہے گی کہ اسے جہنم میں داخل کروا دے. مال سے انسان کو فطری طور پہ محبت ہوتی ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ تو بہت زیادہ ہے. ہم نے بھی دیکھا ہے، یعنی کہ اگر کسی کے پاس 1 ارب روپے موجود ہیں اور اب اس سے کہا جائے کہ زکوٰۃ دو تو وہ کہے گا یار 2.5 کروڑ روپے بن رہے ہیں، 2.5 کروڑ روپے زکوٰۃ دوں، یہ تو بہت بڑی رقم ہے، تو 2.5 کروڑ روپے زکوٰۃ تو نہیں بنتی. اب وہ شاید ہیلے بہانے کرے، لیکن یہ مال 1 ارب روپے آپ کو کس نے دیا؟ یہ مال ہے کس کا؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو. تو یہ مال تو اللہ کا ہے، دینا اس کے بندوں کا ہے. اور یہ اسلام کا حسن ہے، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے جو معاشرے کا کمزور طبقہ ہے اس کی مدد کی جائے، ان کی امداد کی جائے، تاکہ وہ جو انہیں تکلیفیں ہیں، انہیں جو مجبوریاں ہیں، انہیں جو پریشانی ہیں وہ دور ہو. یاد رکھیے کہ جو بندے کو دعائیں ملتی ہیں اس سے، جو بندے کو اس کا اجر ملتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم کو اللہ تعالی جو رزق دیتا ہے وہ ضعیفوں کی برکت اور ان کی دعاؤں سے پہنچتا ہے. یعنی جو آپ مال بیواؤں، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، فقیروں، لاوارثوں پر خرچ کرتے ہیں، یہ جو آپ کے مال میں اضافہ ہوتا ہے یہ ان کی دعاؤں کی وجہ سے ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں سالبہ نامی شخص ہوا کرتا تھا. وہ آیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا کہ میری روزی میں برکت کی دعا فرمائے. آپ نے
ایک دفعہ تو نہیں کی، پھر جب اس نے دوبارہ اصرار کیا تو پھر آپ کی اس نے کہا کہ میری روزی میں برکت ہو۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ بکریوں کا کاروبار کیا کرتا تھا مدینہ شریف میں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے ایسی برکت ہوئی کہ وہ بکریاں مدینہ شریف کی وادی میں بھر گئیں، تو اسے جگہ چھوڑ کے کسی اور مقام پہ جانا پڑا، تو مال سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے محروم ہوا۔ پھر جب وہ چلا گیا، مدینہ پاک سے دور رہنے لگا، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو کہا کہ جا کے ان سے زکوٰۃ لے کر آئیں۔ وہ جب زکوٰۃ لینے گئے تو ثعلبہ نے کہا کہ مجھے تو یہ ٹیکس معلوم ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کو یہ بات بڑی ناگوار گزری اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ذکر کیا، تو اس وقت قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی جس کا مفہوم یہ ہے، اور ان میں کوئی وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ اگر ہمیں اپنے فضل سے دے گا تو ہم ضرور خیرات کریں گے اور ہم ضرور بھلے آدمی ہو جائیں گے۔ تو جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا، اس میں بخل کرنے لگے اور منہ پھیر کر پلٹ گئے، تو اس کے پیچھے اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق رکھ دیا، اس دن تک کہ اس سے ملیں گے بدلہ اس کا کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ جھوٹا کیا اور بدلہ اس کے جھوٹ بولنے کا۔ اب سوچئے کہ یہ قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی اور پھر ان سے زکوٰۃ نہیں لی گئی۔ پھر ثعلبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی آیا کہ مجھ سے زکوٰۃ لے لی جائے، نہیں لی کیونکہ اللہ کا حکم آ چکا تھا۔ پھر حضرت ابوبکر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آیا، پھر بھی نہیں لی گئی، تو کیونکہ اللہ کا حکم آ چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ پاک، اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کا انتخاب کرتا ہے کہ کس کا مال لینا ہے کس کا مال نہیں لینا۔ اللہ پاک ہے اور اللہ تعالیٰ پاک مال کو پسند فرماتا ہے۔ یاد رکھیے، آپ کے مال کی جو زکوٰۃ ہے اس کے زیادہ مستحق معاشرے میں وہ کمزور طبقہ ہے۔ آپ کی زکوٰۃ سے ان لوگوں کی امداد کی جاتی ہے، آپ کی زکوٰۃ سے یتیم، بیوہ اور مزدور طبقہ پلتا ہے۔ اگر آپ زکوٰۃ روک لیں گے تو یہ معاشرے کا کمزور طبقہ اور کمزور ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، یہ مال آپ کو اللہ نے دیا ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے بندوں پہ خرچ کریں، اس مال میں اضافہ ہوگا، انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ یعنی اگر آپ اگر اپنے آپ کو مال بڑھانا چاہتے ہیں، میں آج آپ کو ایک نسخہ دیتا ہوں، اگر آپ اپنا مال بڑھانا چاہتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ آپ نے کوئی آدمی ایسا دیکھا ہوگا جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اس کا مال کم ہو گیا؟ آپ نے کوئی آدمی ایسا دیکھا ہوگا کہ جس نے پوری زکوٰۃ دی اور اس کا مال تلف ہو گیا؟ نہیں، کبھی نہیں، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب میری راہ میں خرچ کرو گے میں تمہیں اور دوں گا۔ تو معاشرے کا یہ حسن ہے۔ اگر آپ معاشرے کہ یعنی آج جو معاشرہ غربت کا شکار ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ہو گئی، لوگ غریب ہو گئے، تو اس کی شاید بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ امیروں نے اپنی زکوٰۃ دینا روک لی۔ جتنی زکوٰۃ ان کی بنتی ہے وہ زکوٰۃ نہیں دے پا رہے۔ وہ اگر معاشرے میں یقین کریں، اتنے لوگوں کے پاس پیسہ ہے، اگر وہ مکمل اپنی زکوٰۃ لیں تو شاید معاشرے میں کوئی غریب نہ ہو، لوگ سکون کا سانس لیں۔ اور دینا چاہیے، اللہ کی راہ میں دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قادری قریشی فاؤنڈیشن بھی اس ضمن میں کام کر رہی ہے، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کی مدد کر رہی ہے، لوگوں کو ہنرمند بنانے میں، لوگوں کو روزگار دینے میں، لوگوں کی مصیبتیں دور کرنے میں، لوگوں کو آباد کرنے میں مدد کر رہی ہے، لوگوں کا علاج کرنے میں مدد کر رہی ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ قادری قریشی فاؤنڈیشن کا ساتھ دیجیے۔ اسکرین پر آپ ہمارا اکاؤنٹ نمبر بھی دیکھ رہے ہوں گے، آپ اپنی زکوٰۃ، صدقہ
اس اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کروا سکتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ہمیشہ اپنے پروگرام کے اندر ایک وظیفہ بتاتے ہیں، تو آج کا وظیفہ یہ ہے، اکثر لوگوں کے دانتوں میں درد ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ یاسین، جسے قرآن کریم کا دل بھی کہا گیا ہے، اس میں ایک آیت سلام قولا من رب الرحیم، یہ آیت 3 دفعہ پڑھ کے اپنے انگلی پہ دم کریں اور دانتوں پہ لگا لیں، انشاءاللہ درد دور ہو جائے گا۔ اور اپنے اسی پروگرام میں ہم ایک طریقہ بھی بتاتے ہیں، اور آج کا طریقہ بھی بہت پیارا ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے جس پر آپ کو عمل کرنا چاہیے کہ سلام میں پہل کیجئے۔ مدینے کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، اور آج بھی یہ معمول ہے کہ آپ سلام میں پہل کیا کرتے تھے۔ آپ راستے میں جا رہے ہوں تو سلام کیا کرتے تھے، آپ کے سامنے چھوٹا ہو تو سلام میں پہل کیا کرتے تھے، آپ کے سامنے بڑا ہو تو سلام میں پہل کیا کرتے تھے۔ اپنی اس عادت کو بنائیں۔ آپ یہ نہ انتظار کریں کہ کوئی آپ سے سلام کرے گا تو آپ جواب دیں گے۔ آپ سلام میں پہل کر کے زیادہ نیکیوں کے حقدار بن سکتے ہیں۔ آپ سلام میں پہل کر کے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر سکتے ہیں۔ آپ اور جتنی سنتوں پر عمل کریں گے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق میں ڈوبتے چلے جائیں گے۔ ہر ایک سنت کو اور یہ اپنانے کی کوشش کریں۔ یہ وہ طریقہ ہے جو آپ کو لوگوں میں بھی مقبول کر دے گا۔ یاد رکھیے، سلام میں پہل کرنے والا لوگوں میں مقبول ہوتا ہے۔ کیوں؟ سلام میں پہل کرنے والا نفاق سے پاک ہوتا ہے۔ سلام کو عام کیجئے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔